اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، 500 سال پرانا سورہ یاسین شریف کا وظیفہ۔ اسلامک سلطنتوں کے 7 سلطان ایسے گزرے ہیں جو حاکم ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ولی بھی رہے۔ 7 سلطان اور 7 سورہ یاسین شریف کا یہ عمل جس سے بڑی ناممکن حاجت اور مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی کو اس عمل کا کمال دیکھنا ہے تو زندگی میں ایک بار یہ عمل کو کر لیں۔ مجھے یقین ہے جو کوئی اس عمل کو کرے گا وہ مجھے ضرور دعائیں دے گا۔ میں آپ کو اس عمل کا حوالہ بھی پیش کروں گا کہ یہ عمل کہاں سے ثابت ہے اور کہاں سے لیا گیا ہے اور کس کتاب میں اس کو تحریر فرمایا گیا ہے۔ تو آج کا وظیفہ حاجت کا ایک عجیب و غریب تاثیر کا حرفن مولا عمل۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے مدد کا ایک ذریعہ مقرر ہو جائے گا کہ یقیناً 100% کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ۔ یہ حاجت کا وظیفہ بجلی سے بھی تیز کام کرتا ہے۔ بڑے سے بڑا مقصد کیوں نہ ہو یا پھر کتنی بھی مشکل اور ناممکن لگنے والی مراد یا ضرورت کیوں نہ ہو، آپ اس کو ضرور پا لیں گے۔ محنت اور لگاتار کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس مشکل حاجت کے وظیفے کو بھی عمل میں ضرور رکھیں، کیونکہ محنت اور اللہ کی رحمت کا ساتھ ہوگا تو ہی اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اس عمل کے ذریعے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے بڑی ہی عاجزی کے ساتھ دعا مانگیں۔ یقیناً آپ کی دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب آپ اس عمل کو ہر ایک جائز حاجت کو پوری ہونے کے لیے کر سکتے، جیسے شادی کے لیے یا شادی کا کیسا بھی مسئلہ ہو، رزق اور دولت کے دروازے کھولنا چاہتے ہو، نوکری جاب کے لیے کوشش کر رہے لیکن کہیں پر بھی کام نہیں بن رہا، کسی بھی سخت مشکل یا مصیبت کو دور کرنے کے لیے امتحان میں اول آنا چاہتے ہو، قرض کی ادائیگی کے لیے، کسی سے اپنا پیسہ واپس نکالنے کے لیے، دولت مند امیر بننے کے لیے، یا پھر کسی کو دوسرے ملک میں جانا ہے اور ویزا کا مسئلہ ہے، کوئی کام بنتے بنتے رک جاتا ہو، دلی مراد سالوں سے ادھوری رہ گئی اب پوری کرنا چاہتے ہیں، یا جائز رشتے سے پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو، اپنا خود کا ذاتی مکان پانا چاہتے ہو، تو ایسے دنیاوی تمام مسئلوں کے حل کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو ایسا کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے جو اس طاقتور حاجت کے وظیفے سے حاصل نہ ہو سکے۔ یہ وظیفہ قدیم زمانے سے سینہ بسینہ اللہ کے ولی اپنے مریدوں کے لیے پیش کرتے رہے۔ اب اس عمل کا حوالہ یہ ہے۔ یہ وظیفہ مخزن عملیات صفحہ نمبر 30، 31 اور 38 پر موجود ہے۔ تو جو کوئی بھی یہ عمل کرنے والا ہو اور ہم سے دعا گو ہے تو کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دے یا تو صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دے۔ انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی۔ اور ایسی مزید ویڈیو پانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل القرآن اینڈ حدیث کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو سورہ یاسین اور 7 سلطانوں کا مشہور وظیفہ۔ اب یہ وظیفے کے 2 طریقے موجود ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ہفتے میں صرف ایک دن جمعہ کی رات میں عمل کرنا ہے، یعنی جمعرات کا دن گزر کر جو رات ہوگی اس رات جمعہ کی رات ہوگی، اور یہ عمل آپ کو کسی بھی اسلامی مہینے کی 1 چاند تاریخ سے لے کر 14 چاند تاریخ میں جمعہ کی رات میں کرنا ہے۔ 15 چاند تاریخ سے 30 چاند تاریخ میں کرنا نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ عمل آپ کو جمعہ کی رات سے شروع کرنا ہے اور اگلے ہفتے جمعہ کی رات تک لگاتار کرنا ہے۔ اور یہ دوسرے طریقے میں یہ عمل بھی کسی بھی اسلامی مہینے کی 1 چاند تاریخ سے 14 چاند تاریخ میں کر لینا ہوگا، 15 سے 30 چاند تاریخ میں نہیں کرنا۔ یعنی دونوں طریقوں میں صرف یہی فرق ہے کہ پہلے طریقے میں صرف ایک دن عمل کرنا ہے اور دوسرے طریقے میں 7 دن لگاتار کرنا ہے۔ پہلے طریقے میں 1 دن کر کے انتظار کرنا ہے، جبکہ دوسرے طریقے میں لگاتار 7 دن کرنے کے بعد دوسرا جمعہ آنے سے پہلے ہی کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ کی جو بھی دلی مراد ہے، حاجت ہے یا کوئی ایسا مقصد ہے جس کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں تو دل ہی دل میں اس کی نیت کر لیں اور پھر کسی بھی اسلامی مہینے کی پہلی جمعہ کی رات سے عمل شروع کرنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سب کام فارغ ہونے کے بعد عمل شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر کعبہ شریف کی طرف اپنا چہرہ کر کے بیٹھ جائے اور پھر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا تو جو بھی درود پاک آپ کو زبانی یاد ہو وہ 7 مرتبہ پڑھ لیں اور پھر سورہ یاسین شریف بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا شروع کریں۔ اب آپ کو سورہ یاسین شریف کی آخر تک مکمل تلاوت کر لینی۔ اب یہ سورہ یاسین کی تلاوت کا ثواب آپ کو سلطان حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کو ہدیہ پیش کر دینا ہے۔
یعنی آپ اس طرح کہہ دیں کہ یا اللہ میں نے ابھی جو سورہ یاسین شریف کی 1 مرتبہ تلاوت کی اس کو سب سے پہلے تیری بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کا جو بھی ثواب ہے وہ ثواب میں نے سلطان ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کو ہدیہ پیش کر دیا، اور ان سلطان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ میری فلاں حاجت ہے یا فلاں مراد ہے تو اس کو تو پوری فرما دے، آمین۔ بس آپ کو اس طرح سورہ یاسین پڑھنے کے بعد یہ کہہ دینا ہے۔ اسی طرح آپ کو 7 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، اور ہر بار آپ کو ایک سلطان کو ہدیہ پیش کر دینا، جیسے میں نے آپ کو آگے بتا دیا۔ اب دوسری بار سورہ یاسین کی تلاوت شروع کریں اور آخر تک پڑھ لیں۔ اب آپ کو ہر بار 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دوسری بار آپ کو حضرت سلطان بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو ہدیہ پیش کر دینا ہے، اور ان کے وسیلے سے اپنی حاجت کی دعا مانگنی ہے۔ اور پھر تیسری مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں اور اس کو آخر تک پڑھ لیں، اور اس کا ثواب حضرت سلطان محمد صلابت رحمۃ اللہ علیہ کو ہدیہ پیش کر دیں، اور پھر ان کے وسیلے سے دعا مانگے اپنی حاجت کے لیے۔ اسی طرح چوتھی مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت آخر تک کر لیں، اور پھر اس کا ثواب حضرت سلطان اسماعیل سامانی رحمۃ اللہ علیہ کو ہدیہ پیش کر دیں، اور پھر ان کے وسیلے سے اللہ سے اپنی حاجت کی دعا مانگیں۔ اور پھر 5ویں مرتبہ سورہ یاسین کی آخر تک تلاوت کر لیں، اور اس کا ثواب حضرت سلطان سنجر ماضی رحمۃ اللہ علیہ کو ہدیہ پیش کر دیں، اور پھر اپنی حاجت کی ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگیں۔ اور پھر 6ٹھی مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں، اور پھر اس کا ثواب حضرت سلطان ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو ہدیہ پیش کر دیں، اور پھر ان کے وسیلے سے اپنی حاجت کی اللہ سے دعا مانگیں۔ اور پھر 7ویں مرتبہ آپ کو سورہ یاسین کی آخر تک تلاوت کر لینی ہے، اور پھر اس کا ثواب حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہدیہ پیش کر دیں، اور پھر ان کے وسیلے سے اپنی حاجت کی اللہ سے دعا مانگیں۔ اور پھر سب سے آخر میں جب آپ 7 مرتبہ سورہ یاسین ختم کر لیں گے تب آخر میں بھی 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس طرح آپ کو ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، اور ہر ایک بار ہر سلطان کو اس کا ثواب پیش کرنا ہے، اور پھر ان کے وسیلے سے اپنی حاجت کی دعا مانگنی۔ میں نے آپ کو سب سے پہلے جس طرح اس کا ثواب پیش کرنے کا طریقہ دیا ہوا ہے ویسے ہی ہر بار صرف سلطان کا نام چینج کر دینا ہے اور ثواب پیش کرنا ہے۔ ہو سکے تو آپ ثواب کا طریقہ ایک کاغذ پر لکھ لیں، اور یہ 7 سلطانوں کے نام بھی لکھ لیں تاکہ آپ کو آسانی رہے، اور عمل کرتے وقت ہر وقت ایک ہی لفظوں میں دعا بھی ہو جائے گی۔ بس اس طرح آپ لگاتار 7 راتیں یہ عمل کر لیں۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ آنے سے پہلے ہی آپ کی مشکل حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر 7 دن میں حاجت پوری نہ ہو تو پھر جلد بازی نہ کریں، تھوڑے دن صبر کے ساتھ کامل یقین کے ساتھ انتظار کریں، اور نمازوں کی پابندی بنائے رکھیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے آج تک کسی کا کوئی کام رکا نہیں ہے اور نہ ہی رکے گا۔ ہزاروں لاکھوں مومنوں نے اس عمل سے اپنی مرادیں پوری کر لی۔ یہ ایک بہت ہی خاص قدیم زمانے کا وظیفہ ہے۔ 7 مرتبہ سورہ یاسین شریف 7 سلطانوں کو ہدیہ پیش کر دینا، اور صرف 7 دن میں ہی اس کا کمال دیکھتے جائیں۔ اگر آپ اس عمل کو صرف جمعہ کی رات میں صرف 1 رات بھی کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں۔ اگر اگلے جمعہ کی رات تک حاجت پوری نہ ہو تو پھر دوسری جمعہ کو یہ عمل کر لینا۔ انشاءاللہ ایک ہی ہفتے میں کام بن ہی جاتا ہے، لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ ہو سکے تو آپ 7 دن لگاتار اس عمل کو کر لیں تاکہ ناکامی کا کوئی سوال ہی باقی نہ رہے۔ بے شک اللہ اس عمل کی برکت سے بندوں کی مرادیں پوری فرما دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔